السلام علیکم، کیا حال ہیں ویورز؟ آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، مزے میں ہوں گے، جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے۔ تو جی کیسے لگے ہمارا کہانی کا آپ کو تھوڑا سا اور حصہ تو وہ ضرور بتائیے ہمیں، اور شروع کرتی ہوں آگے کی اسٹوری شیئر کرتی ہوں آپ کے ساتھ۔ تو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو اس سے کچھ سیکھنے کو مل بھی رہا ہے اور آگے بھی ملے گا، تو پلیز سمجھیے گا، سوچئے گا اور سمجھنے کی تھوڑی سی کوشش ہی کر لیجئے گا کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے، ماں باپ کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے، ان کے ساتھ کیسے ان کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے، کیسے ان کو سمجھنا چاہیے۔ تو اسی ہوپ کے ساتھ میں یہ اسٹوریز بھی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ کسی کو کوئی فائدہ ہو جائے، قدر ہو جائے وقت کی، ماں باپ کی، اور ان کا اپنے ماں باپ کے ساتھ، والدین کے ساتھ رشتہ اور اچھے سے اچھا ہو جائے، کچھ ٹائم دے پائیں۔ تو اسی کے ساتھ شروع کرتے ہیں ہم اپنی آگے کی کہانی، جو سوچتی ہوں کہ آپ لوگوں کو انشاءاللہ ضرور اچھی لگے گی اور کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ تو شروع کرتے ہیں جی۔ پھر ایسا ہوا کہ نا، جیسے کہ گاؤں کا سا ماحول ہو، کوئی نکلتا کرتا نہ ہو، پڑھائی اتنی نہیں ہو، ایجوکیشن کی طرف اتنا زور نہ ہو، تو نا اس ماحول سے اپنے بچوں کو آگے کی طرف لے کے چلنا بہت ایک مطلب بڑی سوچ ہوتی ہے۔ اور جب اس زمانے میں وہ کہتی تھی میری سیلری 200 روپے ہوتی تھی، اور ڈرائیور کی سیلری مجھے نہیں آئیڈیا کہ کتنی ہوگی، وہی ہوگی 100-150 روپے یا 50 روپے، 20-25 سال پہلے کی بات ہے۔ اس میں 3 بچوں کو لے کے چلنا، اور اتنے پیسے والے لوگ بھی نہیں تھے، اور بیک گراؤنڈ بھی اتنا مضبوط نہ ہونا۔ تو اس میں وہ بتاتی تھی کہ ہم جب بڑے ہوئے تو واقعی ہم نے دیکھا، اور جب سنی تو واقعی ہم نے سوچا، اور خود کچھ چیزیں تو ہم نے خود بھی دیکھی تھی، کیونکہ ہم اتنے عقل مند ہو چکے تھے، اتنی عقل تو ہم میں تھی کہ دکھتا تھا۔ جیسے کہ بولا جائے کھانے پینے کو لے کے یا ان چیزوں کو لے کے، وہ ان کے جو والد ہیں بچوں کے، خیر اسٹوری بتا رہی ہوں، تو تھے تو نہیں بول سکتے، جو بچوں کے والد ہیں، تو انہوں نے ان کو مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ اتنی سی بھی تکلیف نہیں آنی چاہیے، اتنی سی بھی تکلیف نہیں ہونے دیتے تھے کہ میرے بچے اگر کچھ چیز بھی جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں، جیسے چلو لڑکیاں تو خیر زیادہ تر گھر سے باہر نہیں نکلتی، ایون کہ ان کا بیٹا وہ اس کو بھی باہر نہیں نکلتے رہتے تھے، اور جو ان کی وائف کے جو ابو تھے وہ ڈاکٹر تھے، تو وہ چاہتے تھے کہ میرا نواسا ڈاکٹر بنے۔ تو وہ کہتے تھے کہ اس کو پڑھا لکھا کے ایسا بنانا کہ یہ ڈاکٹر ہو کے میرا نام روشن کرے، کیونکہ ان کے والد صاحب بھی ڈاکٹر تھے، اور ان کے گھر سے کوئی میل بندہ ڈاکٹر نہیں بن پایا تھا۔ تو وہ کہتے تھے کہ اس کو پڑھا کے لکھا کے اتنا بنانا کہ یہ نا ڈاکٹر بن کے میرا نام روشن کرے۔ تو وہ کہتے تھے کہ ہاں بالکل، کیوں نہیں۔ اور جو ان کے ہسبینڈ تھے لیڈی کے جو ہسبینڈ تھے، وہ اپنے مطلب سسر کی طرح نہیں، والد صاحب کی طرح دیکھتے تھے، ایسا ان کا رشتہ تھا ان کے ساتھ۔ تو وہ ان کی بات مانتے تھے کہ بے شک اگر آپ کہتے ہیں تو ہم ضرور ان کو ڈاکٹر بنائیں گے، ہم اپنی طرف سے کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے، آگے پھر ان کا نصیب اور ان کی مرضی ہے، بتانا ہمارا کام ہے۔ تو ان کی تربیت ایسی تھی، آپ یقین کرو، ہم تو خود دیکھتے تھے کہ اتنا غریب ماحول تھا، مینس انہوں نے کبھی کسی چیز کی کمی بھی نہیں ہونے دی۔ جب ٹنکے ہم پڑوس میں ہی رہتے تھے تو ہم دیکھتے تھے اکثر، تو جب جیسے ٹنکی میں پانی ختم ہو جاتا ہے نا، تو ایک دور ایک ٹنکی بنی ہوتی ہے، نیچے ٹینک بنا ہوتا ہے، اس میں سے بچے پانی بھر رہے ہوتے ہیں، تو سب بچے جو بھی کالونی وغیرہ کے ہوتے تھے وہاں پہ وہ پانی بھرنے کے لیے آتے تھے۔ تو ان کے والد صاحب ان بچوں کو پانی بھرنے نہیں دیتے تھے، وہ خود سے پانی بھر کے اس ٹنکی سے لے کے جا رہے ہیں گھر میں۔ اگر ان کے بچے کہتے بھی تو وہ کہتے کہ نہیں تم لوگ جاؤ، میں بھر کے لے کر آؤں گا۔ اتنی چھوٹی چھوٹی سی بالٹیاں ہوتی تھیں، پھر بھی وہ کہتے کہ نہیں تم لوگ نہیں کرو، میں کروں گا، میں بھر کے لے کر آؤں گا۔ تو وہ دیکھ کے جو ہے نا ایک سوچ کے بات، ایک وہ بھی ہوتا تھا کہ چلو والدین ہیں،
اتنا جب یہ سوچے بندہ کہ اگلا آپ کا والد ہے، وہ آپ کو اتنی سی چھوٹی بالٹی میں کیا وزن ہوتا ہوگا وہ بھی نہیں بھرنے دے رہا ہے کہ نہیں میرے بچے کو تکلیف آ جائے گی. تو آپ سوچیں کہ آج کل کے دور میں تو بچے اپنے والد والدین کو اناتھ آشرم، عیدی ہوم یہاں چھوڑ دیتے ہیں. تو ان والدین پہ کیا گزرتی ہوگی، جبکہ ہر جو والدین ہوتے ہیں وہ سبھی، یہ نہیں ہے کہ صرف ان کے یا ہمارے یا کسی کے، بے شک کسی نے پانی نہیں بھرا ہوگا لیکن انہوں نے کسی اور طریقے سے اپنے بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ سیکریفائس کیا ہوگا. اگر وہ چاہتے تو وہ کہہ سکتے تھے کہ نہیں بھر سکتے ہیں، کیوں نہیں بھر کے لے کے جائیں، لیکن وہ چاہتے تھے کہ ان کے بچوں کو اتنی سی بھی تکلیف نہ ہو یا محنت نہ کرنی پڑے. وہ بس کہتے تھے کہ تم لوگ جاؤ، تم لوگ کھیلو، میں ہوں نا، میں بھر لوں گا، میں یہ کر لوں گا. تو وہ تکلیف آنے ہی نہیں دیتے تھے. میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ آگے چل کے جب میں آپ کو بتاؤں گی واقعی آپ کو فیل ہوگا کہ حقیقت میں یار ایسے لوگ ہیں اور ہم لوگ قدر نہیں کرتے ہیں اپنے والدین کی. بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں جو نہیں کر پاتے ہیں. تو بس اس سے یہی ہے کہ کسی کو سیکھنے کو ملے کہ والد قدر نہیں کر پاتے ہیں اپنے والدین کی. کچھ ہوتے ہیں ایسے، یا کسی کو پتہ نہیں چلتا ہے یا آئیڈیا بھی نہیں ہوتا ہے، کیونکہ وہی ہے نا کہ چھوٹے ہوتے ہیں، سمجھدار نہیں ہوتے ہیں. پھر وہی کہتے ہیں، نانی والی مثال آ جاتی ہے کہ جب تک خود پہ نہیں بیتتی تو بندے کو احساس نہیں ہوتا ہے اس چیز کا کہ ہم کر کیا رہے ہیں. لیکن ہر کسی کے والدین بھلے چاہے امیر ہوں، غریب ہوں، بہت سیکریفائسز کرتے ہیں، لیکن جب پتہ چلتا ہے یا جب احساس ہوتا ہے تو وہ وقت ہمارے ہاتھ میں نہیں رہتا ہے. تو یہ چیز بھی ہے. تو جب ہم دیکھتے تھے تو ایک فیل بھی ہوتا تھا لائک کہ واقعی ابھی اگر ہم سوچتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں یار واقعی ہمارا اپنا، میرا خود کا بیبی بھی ہے. تو میں جب سوچتی ہوں کہ واقعی یار جب میں اتنا کر رہی ہوں تو ہمارے والدین ہیں، دوسروں کے والدین ہیں، ہر کوئی اسی طریقے سے پالتا ہے اپنے بچے کو، کھانا پلانا، کیونکہ بچے کوئی پیدائشی تو سیکھے سکھائے آتے نہیں ہیں، تو سب کوئی اسی طریقے سے کرتا ہے. لیکن بہت لوگ ہوتے ہیں جو نہیں سمجھ پاتے. تو جب ان کی یہ چیز میں سنتی تھی تو ایک اندر سے بہت ہی فیل ہوتا تھا کہ ایک احساس بھی ہوتا تھا. لیکن انہوں نے کبھی اپنے بچوں کو کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی. جو بچوں نے بولا وہ پورا کیا. جیسے جیسے بڑے ہوتے گئے اچھے سے اچھی ان کو ایجوکیشن دلائی کہ ان کو کسی چیز کی ضرورت نہ پڑے، آگے جا کے یہ نہ بولیں کہ اچھی ایجوکیشن نہیں ملی. سرکاری اسکول میں پڑھایا، ٹیوشنس وغیرہ کا اس ٹائم پہ ماحول نہیں تھا، لیکن ان سے جتنا ہو سکتا تھا ان لوگوں نے کیا. آگے جا کے جب انہوں نے ہمیں وہ یہ بتاتے تھے ایک دفعہ کہ چھوٹے سے وہاں پہ کوارٹرز ہوا کرتے تھے، تو وہ بتاتی نہیں تھی، ہمیں پتہ بھی تھا. جب سبھی ظاہر سی بات ہے جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو سبھی لوگ اٹھتے ہیں، ایک چہل پہل ہوتی ہے، برابر کوارٹرز بنے ہوتے ہیں. تو جب رمضان آتے تھے تو چھوٹے چھوٹے کچنز تھے. میں تو خیر آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتی، لیکن ایک بتا دیتی ہوں لائک چھوٹا سا، جیسے اگر اس میں ایک چھوٹی چکور سی چادر بچھا دی جائے تو اس کے علاوہ صرف ایک بندہ کھڑا ہو سکتا ہے، نیچے 2 سے 3 بندے بیٹھ سکتے ہیں. تو کچن ہوتا تھا رمضانوں میں. تو وہ لوگ جب اٹھتے تھے تو جب رمضانوں میں لوگ اٹھتے تھے نا تو وہ ایک دوسرے کو جیسے سحری بھی دیا کرتے تھے. ایسا پہلے کے زمانے میں ایسا تھا کہ ایک دوسرے کو سحری دے رہے ہیں، افطاری دے رہے ہیں، تو سحری بھی دیا کرتے تھے. تو ہم دیکھتے تھے تو ان کے جو بچے تھے 3، وہ رمضان میں جب اٹھتے تھے تو وہ ان کو اٹھا کے لاتے تھے، نیندوں میں سے اٹھ رہے ہیں، اٹھا کے لا رہے ہیں سویٹر. پہلے رمضان سردیوں میں بھی آتے تھے ہم جب چھوٹے تھے، تو وہ ان کو اٹھا کے لے کر آ رہے ہیں. اور اس ٹائپ کا ایک برتنوں کا ایسے چھیکا لگا ہوتا تھا، اس کے نیچے وہ جگہ ہوتی تھی. تو وہ ان لوگوں نے، بوری ہوتی ہے، کٹا اس کو اردو میں کہتے ہیں لیکن وہ بوری ہوتی ہے.
تو اس کو سی کے انہوں نے ایسے نا چکور سی ایک چادر بنائی ہوئی تھی، وہ گرم رہتی ہے، بوری کی چکور چادر ٹائپ تھی، وہ بچھاتے تھے، اس پہ وہ تینوں بچے اور ان کے ہسبینڈ بیٹھتے تھے. پھر وہ ان کو ناشتہ بنا کے، گرم گرم پراٹھے بن رہے ہیں، ناشتہ بنا کے دیتی تھیں اور وہ ناشتہ کرتے تھے. پھر وہ ان سحری کروا دی. روزہ وہ لوگ نہیں رکھتے تھے لیکن پھر بھی وہ لوگ سحری کرتے تھے. پھر وہ صبح ہو رہی ہے، پھر وہ ڈیوٹی جا رہی ہیں ناشتہ واشتہ کروا کے، پھر واپس آ رہی ہیں، پھر گھر کی صفائی کرنا، پھر بچوں کے لیے کھانا بنانا. تو یہ اگر دیکھا جائے، اگر ماں ایسے کر رہی ہے، پھر ان کی دادی بچوں کے پاس رہتی تھیں، کبھی فادر رہتے تھے، کبھی مدر تھوڑی دیر کے لیے آئے جا رہی ہے. بہت اسٹرگل کیا ان لوگوں نے. تو یہ چیز ہوتی ہے جو پیرنٹس ہمارے لیے، ہر پیرنٹس کرتا ہے، یہ نہیں کہ کوئی ایک، ہر پیرنٹ یہ ہمارے لیے کرتے ہیں. لیکن ہم لوگوں کو یہ چیز احساس نہیں اس ٹائم پہ ہوتی کہ واقعی کچھ کو یاد رہتا ہے، کچھ کو تو یاد بھی نہیں رہتا. کہتے کہ فرض تھا پورا کر دیا. بے شک آپ کے پیرنٹس کبھی کوئی آپ سے ناراض ہے، کبھی کوئی ماحول کیسا ہے، کبھی کسی کا دل کیسا ہے، کیسا نہیں ہے، کوئی جذباتی ہو جاتا ہے، لیکن کبھی بھی ہمیں یہ نہیں بولنا چاہیے کہ تم نے کیا ہی کیا تھا. یہ چیز ایک بہت ایک الفاظ ایسا ہے کہ وہ بندے کو توڑ دیتا ہے، ماں باپ کو توڑ دیتا ہے. کہ ہماری اولاد اگر ہمیں ایسے بول رہی ہے کہ کیا ہی کیا تھا، تمہارا تو فرض تھا، تو وہ بالکل ایسے جیسے بندہ